حدیث نمبر 924 924 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام مسلم رحمہ اللہ ہے۔ عن عمر بن الخطاب قال، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم خیبر اقبل نفر من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید فلان شہید۔ جب خیبر کا دن تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کئی لوگ آئے تو انہوں نے کہا فلاں آدمی شہید ہے، فلاں آدمی شہید ہے۔ حتی مروا علی رجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، فقالوا تو کہا فلان شہید، فلاں آدمی شہید ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کلا ہرگز نہیں، یہ کہ جس آدمی کو تم نے ابھی شہید قرار دیا ہے وہ شہید نہیں ہے۔ انی رأیتہ فی النار، بے شک میں نے اسے آگ میں دیکھا ہے، فی بردۃ غلھا، اس چادر کی وجہ سے جس کی اس نے چوری کی تھی، جس کے ساتھ اس نے خیانت کی تھی، یعنی کہ مال غنیمت یہ جب تک تقسیم نہ کیا جائے یہ امانت کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس نے مال غنیمت کی چادر چوری کر لی، بطور خیانت اپنے پاس رکھ لی، جمع نہیں کروائی۔ تو آپ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بے شک میں نے اس کو دیکھا ہے فی الناری، آگ میں، فی بردۃ، اس چادر کی وجہ سے، غلھا، جس کی اس نے خیانت کی، او عباءۃ، یا پھر عباء کی وجہ سے، عباء سے مراد آپ کوٹ لے لیں، کوٹ سے ملتا جلتا لباس لے لیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، مراد کون ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے خطاب کے بیٹے، اذهب، جاؤ، فنادی فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں میں اعلان کر دو کہ بے شک جنت میں مومن ہی داخل ہو سکیں گے۔ قال، جناب عمر کہتے ہیں، فخرجت، تو میں نکلا، فنادیت، تو میں نے یہ اعلان کیا، الا، خبردار، یعنی کہ دھیان سے بات سن لو، توجہ سے سن لو، کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہو سکیں گے۔ اس حدیث سے ایک تو مال غنیمت کا پتہ چلا کہ جب تک یہ تقسیم نہ ہو تو یہ امانت ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لینا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا اور مال اپنے پاس رکھ لے گا، وہ اس مال کو لے کر روز قیامت حاضر ہوگا، یعنی یہ مال اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نام لے کر یقینی طور پہ کہنا کہ فلاں آدمی شہید ہے، یہ درست نہیں ہے، سوائے ان کے جن کی شہادت کی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ ان کے بعد جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، آپ یقینی طور پہ نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ لڑنے والے کی نیت کیا تھی، وہ کس مقصد سے لڑتا رہا، اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا یا ریجیکٹ کر دیا۔ جسے آپ ولی سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ ولی نہ ہو، تو اس لیے کسی کے بارے میں نام لے کر یقینی طور پہ گارنٹی دینا غلط ہوگا۔ اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاک و ہند میں یہ چیز عام ہے، جس شخص کو بزرگ سمجھتے ہیں اس کی قبر پہ عالی شان مزار و دربار قائم کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ عرس شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے جمگٹے قائم ہوتے ہیں، اور پھر یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی پکا ولی ہے، پکا جنتی ہے، اور اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اپنے مریدوں میں سے کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ صحابہ کرام
کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بالکل نہیں، میں نے تو اس کو جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی، مال غنیمت میں سے ایک چادر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جس کو شہید سمجھ رہے تھے، ولی سمجھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اس کو جنت میں دیکھا، اور جرم کیا تھا؟ چادر مال غنیمت میں سے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جس کو آپ ولی سمجھتے ہوں ضروری نہیں کہ وہ جنتی ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اللہ سے کوئی بھی گناہ چھپا نہیں رہتا، بلکہ یہیں سے مجھے یاد آیا کہ یوٹیوب پہ ایک کلپ موجود ہے، آپ بھی اسے سن سکتے ہیں۔ اس میں ایک غیر مسلم ملک کا آفیسر ریٹائر ہونے کے بعد اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے۔ وہ اس غیر مسلم ملک کی خفیہ ایجنسی میں تھا، اور اس غیر مسلم ملک کی طرف سے بطور جاسوس ایک مسلمان ملک میں رہتا رہا۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہا تھا، اور میں وہاں پہ ایک مزار و دربار پہ بھی چلا جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں ایسے لوگ رہتے تھے جن کو پیر کہا جاتا تھا، بزرگ کہا جاتا تھا۔ تو ان میں سے ایک ہی مجلس میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو بزرگ تنہا تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مسلمان نہیں لگتے۔ ان کا بھی کیسے، تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے لگتا یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک اور دین سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تمہارا دین ایک ہے۔ پھر اس نے ادھر ہی ایک مورتی چھپا کے رکھی ہوئی تھی اسی کمرے میں، جس کی وہ پوجا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں پیر قرار دیتا تھا۔ اس نے اعتراف کیا اس غیر مسلم کے سامنے کہ بالکل میں مسلمان نہیں ہوں، میرا تمہارا دین ایک ہے، یہ مورتی دیکھو میں اس کی پرستش کرتا ہوں، اس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ پیر۔ وہ فوت ہو جائے گا، اس کی عالیشان قبر بنے گی، بہت بڑا مزار بنے گا، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں گارنٹی دینا یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کو میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، اس چادر کی وجہ سے جس کی اس نے خیانت کی۔ اور پھر آپ نے عمر فاروق کو بھی بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں وہی داخل ہو سکے گا جو مومن ہوگا، جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا، یعنی کہ جتنے بھی وہ اچھے کام کر لے۔ لوگ ہو سکتا ہے اس کی تعریفیں کریں کہ اس نے 1000 یتیموں کی کفالت کر رکھی ہے، 1000 بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے، اس کے 50 کے قریب ہاسپٹل چلتے ہیں، اس کی لاکھوں کی تعداد میں ایمبولینسیں چلتی ہیں، اس کا دسترخوان ہے جس سے غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ جتنے بھی اس کے کارنامے ہوں، اگر ایمان نہیں ہے تو ان کارناموں کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی بھی فکر کریں۔ ہمارے وہ رشتہ دار جو نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں، اور دعا عبادت ہے، اس وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں ہے۔